بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے اسپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دور حاضر میں جس طرح انسانی سرگرمیاں ماحولیاتی تبدیلیوں کا موجب بن رہی ہیں، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بہت جلد اس کرۂ ارض پر انسانوں کو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ درختوں کے کٹاؤ اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا بڑھنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، جس سے ٹمپریچر دن بدن سال بہ سال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور سمندروں میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو بہت جلد انٹارکٹیکا کے گلیشیئر پگھل جائیں گے اور پھر دنیا میں کیا تبدیلی رونما ہوگی، انسان کس طرح اس سے متاثر ہوں گے، اور اگر زمین کا یہ حصہ خشکی کا ٹکڑا نکلا تو اس حصے پر کون سے لوگ جا کر آباد ہوں گے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حسب روایت چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین محترم، انٹارکٹیکا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا براعظم ہے۔ اس براعظم کا 98% حصہ برف کی ایک بہت بڑی تہہ کے نیچے ہے، جس کی اوسط گہرائی 1.6 کلومیٹر ہے۔ اس براعظم کا کل رقبہ 14 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، جو کہ یورپ کے رقبے سے 1.4 گنا بڑا ہے اور براعظم آسٹریلیا کے سائز سے دگنا ہے۔ دوستو، اگر 14 ملین مربع کلومیٹر میں برف کی اوسط گہرائی 1.6 کلومیٹر ہو تو یہ 26.5 ملین کیوبک کلومیٹر برف کا حجم بنتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹارکٹیکا میں دنیا کا 70% فریش پانی بھی موجود ہے۔ اگر اتنی مقدار میں یہ برف پگھل جاتی ہے تو ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ سب سے پہلے سطح سمندر کی اونچائی 60 میٹر بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے بہت بڑے سمندری طوفان آئیں گے، جو کہ ساحلی پٹی پر واقع شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیں گے۔ ناظرین محترم، اس طوفان کی وجہ سے سب سے پہلے امریکہ کی ریاست فلوریڈا اور سینٹرل چائنا مکمل طور پر ڈوب جائیں گے۔ ان کا اس دنیا سے نشان ہی مٹ جائے گا، جس سے تقریباً 1 سے 2 ملین لوگ متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ تمام فریش پانی سمندری کھارے پانی میں مکس ہو جائیں گے، جس سے سمندری پانی میں نمک کی مقدار کم ہو جائے گی اور یہ بہت سی سمندری حیات کو تباہ کر دے گا۔ اس کے ساتھ سمندری پانی کا حجم بھی کم ہو جائے گا، جس سے سمندری پانی کی حرکت میں بہت بڑا اثر پڑے گا اور یہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا موجب بن جائے گا۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے سمندری طوفان آئیں گے، جس سے اس کرۂ ارض پر پائی جانے والی زرخیز زمین صحرا بن جائے گی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کرۂ ارض پر جو صحرا پہلے سے موجود ہیں، ان کی وجہ سمندری طوفان ہی ہیں۔ جب یہ برف پگھل جائے گی تو نیچے سے حیرت انگیز چیزیں نکلیں گی، جو کہ اصل میں بہت سے جزیروں پر مشتمل زمین کا خطہ ہوگا، جس میں 5 بڑے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوں گے، اور ان سب جزیروں کے درمیان ایک بہت بڑا خشک زمین کا ٹکڑا ہوگا۔ اس براعظم کا جغرافیہ براعظم آسٹریلیا کی طرح نظر آئے گا۔ اس براعظم میں انٹارکٹیکا پیننسولا سب سے لمبا جزیرہ اور یونسن میسیو سب سے اونچا جزیرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس براعظم میں دنیا کا 4تھا بڑا پہاڑی سلسلہ بھی ہوگا۔ دوستو، انٹارکٹیکا پیننسولا کا رقبہ 2,50,000 مربع کلومیٹر ہوگا، جو کہ گریٹ بریٹن سے 50,000 کلومیٹر زیادہ بنتا ہے اور کیلیفورنیا سے چھوٹا ہوگا۔ انٹارکٹیکا کے درمیانی حصے کا رقبہ 7 ملین مربع کلومیٹر ہوگا، جو کہ تقریباً براعظم آسٹریلیا کے رقبے کے برابر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ زمین کیسی ہوگی اور اس میں کیا کاشتکاری ممکن ہوگی؟ دوستو، چونکہ انٹارکٹیکا قطب جنوبی کے آخری حصے میں آتا ہے، اس لیے وہاں کا ٹمپریچر نقطہ انجماد کے قریب ہی رہتا ہے۔ تقریباً آدھا سال سورج چمکتا ہی نہیں، مگر اس کائنات کے دوسرے حصے جہاں انٹارکٹیکا کی طرح کا موسم ہے، جیسا کہ کینیڈا، اسکینڈینیوین اور شمالی روس کو دیکھا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انٹارکٹیکا کی زمین میں برف کے نیچے چٹانیں اور کنکر ہی ہوں گے، جو کہ زراعت کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ لیکن ایکو سسٹم کے ترقی کرنے کے بعد یہ زراعت کے قابل ہو جائے گا اور وہاں آباد کاری بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ انٹارکٹیکا میں ایک چیز کی بھرمار ہو سکتی ہے، وہ ہے مائننگ۔
اس کی وجہ سے انٹارکٹیکا معاشی اب بن سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انٹارکٹیکا ایک بہت بڑے براعظم گنڈوانا کا 6000 ملین سال پہلے حصہ تھا۔ گنڈوانا میں موجود خشکی کے حصوں میں افریقہ، جنوبی امریکہ، عربیہ، برصغیر اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ یہ سب علاقے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے، مگر کرۂ ارض کے یہ حصے قدرتی معدنیات سے مالا مال ہیں، جن میں عربیہ میں تیل ہے، افریقہ میں ہیرا، امریکہ میں سونا، برصغیر میں کوئلہ اور آسٹریلیا میں یورینیم ہے، جس سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ انٹارکٹیکا میں اسی طرح کی معدنیات ہوں گی۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ سائنسدانوں نے بھی اس چیز کی نشاندہی کروائی ہے کہ انٹارکٹیکا کی زیر زمین میں تیل، سونا، ہیرا، کاپر، یورینیم، چاندی اور پلاٹینیم کے ذخائر موجود ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات عجیب ہے کہ کون سا ملک اصل میں ان ذخائر کا مالک بنے گا۔ موجودہ دور میں 7 ممالک انٹارکٹیکا میں اپنے ریسرچ سینٹر بنا کر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اگر ایسی ہی کوئی بات ہوئی تو UNO میدان میں آئے گا اور وہ اس خطے کو تقسیم کرے گا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انٹارکٹیکا مہاجرین کا ملک بن جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔